السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو تعلیم القرآن چینل۔ ہم آپ کو تعلیم القرآن چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم تجوید کے بارے میں جانیں گے۔ تجوید کیا ہے، کیوں ضروری ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے تجوید کے معنی جانتے ہیں۔ تجوید کے لغوی معنی ہے خوبصورت بنانا، آراستہ کرنا، اور اصطلاح میں اس کی تعریف کچھ یوں ہے: اعطاء کل حرف حقہ، یعنی کہ ہر حرف کو اس کا حق دیا جائے۔ اب ہر حرف کا حق کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کو اس کی مخرج سے، اس کی جگہ سے، اس کی صفات کے ساتھ صحیح طور پہ ادا کیا جائے۔ علم تجوید کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ علم تجوید کا سیکھنا واجب ہے، کیونکہ اگر علم تجوید نہ سیکھا تو اس سے حرف کی ادائیگی غلط ہوگی اور اس سے معنی تبدیل ہو کے بالکل الٹ ہو جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر کفریہ بھی بن جاتا ہے۔ قرآن پاک کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ بعض جگہوں پہ معنی چینج ہو کے کس حد تک، کس نوعیت تک چلا جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد، قرآن پاک کی یہ خوبصورت آیت جو کہ ہر نماز میں ہر مسلمان پڑھتا ہے، معنی ہے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اگر اس کی قاف کو موٹا کر کے نہ پڑھیں اور یوں پڑھ دیا جائے قل هو اللہ احد، تو معنی بدل جائے گا اور ہو جائے گا کہ کھا جاؤ اللہ ایک ہے۔ اور دوسری جگہ پہ ارشاد ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہاں پہ اگر فترضا کو فترضا پڑھ دیا جائے تو معنی یوں ہو جائے گا کہ آپ گر جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ استغفر اللہ۔ نماز کے شروع میں الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دیا جائے۔ الحمد معنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور الحمد معنی کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ کی حرارت ختم ہو گئی، فوت ہو گئی۔ اب لا علمی میں، انجانے میں ایسی غلطی کر لی جائے تو آپ خود سوچیں کیا یہ ایسی نماز قبول ہوگی؟ کیا وہ باعث ثواب ہوگی؟ یا آپ خود فیصلہ کریں۔ ایسی غلطیاں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں انہیں لہن جلی کہتے ہیں، اور یہ حرام ہیں۔ قرآن پاک میں غلطی چاہے بڑی ہو یا چھوٹی، ہمیں ہر طرح کی غلطی سے بچ کے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور یہی قرآن پاک میں تجوید کا غرض و مقصد ہے جسے ہم سیکھنے چلے ہیں، اور اس کا سیکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ تو یہ تھا تجوید کا مختصر سا تعارف کہ تجوید کیوں ضروری ہے اور اس کا سیکھنا ہم سب کے اوپر کیسا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ تجوید کا علم سیکھنا ہر مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں قرآن پاک کے آداب کے بارے میں بات ہوگی کہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور اس کی تلاوت کے کیا کیا آداب ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔